وادی سوات اپنی فطری خوبصورتی اور رانائی کی وجہ سے بلا شبہ پاکستان کا ایک حسین ترین خطہ ہے۔ سوات کی سرزمین اپنی قدرتی زرخیزی کی وجہ سے زرعی اجناس کی پیداوار کے لیے نہایت موزوں ہے۔ تازہ پھل، سبزیاں اور میوہ جات کے علاوہ طبی لحاظ سے اہمیت کے حامل جنگلی جڑی بوٹیوں اور خالص شہد کا بے پناہ قدرتی خزانہ بھی ان حسین وادیوں کی زینت ہے، جو یہاں کے مکینوں کا متبادل ذریعہ معاش ہے۔ 2010 کے سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے ذریعہ آمدن بری طرح متاثر ہوئے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق وادی سوات میں 7 لاکھ سے زائد اور اپر دیر میں 2 لاکھ سے زائد لوگ اپنے ذریعہ معاش سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں سے بیشتر کا تعلق مگزبانی اور ادویاتی اور خوشبودار نباتات اکٹھے کرنے کے پیشوں سے تھا۔ مگزبانی کے شعبے میں دیر اور وادی سوات کے لوگوں کے ذریعہ معاش کی فوری بحالی کے لیے امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی نے خصوصی پروگرام کا آغاز کیا، جس کے تحت پہلے مرحلے میں سوات کی 10 یونین کونسلوں میں 3000 سیلاب زدہ مگزبانوں میں شہد کی مکھیوں کے ڈبے اور مگزبانی کے اوزار تقسیم کیے گئے۔ جی زمونږ ډېر غټ نقصان شو، دا سیلاب راغلی او بارانونو زمونږ مځکې ښویدلې دي، بوټي زمونږ اورېدلي، کورونه وران شوي وو، مچۍ ختمې شوې رانه جي، بیا زمونږ هېڅ ذریعه نه وه۔ دا موږ سره جي تاسو ډېره غټه همدردي وکړه او د دې موږ ډېره شکریه ادا کوو ستاسو چې تاسو موږ له مچۍ راکړې او دې سره زمونږ ملک به هم ښه شي، د خیره سره ملک به ترقي وکړي، دا زمونږ کاروبار شو او دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو۔ مزید برآں شہد کی زیادہ پیداوار کے لیے مگزبانوں کو شہد کے چھتوں کی بہتر نگہداشت کی تربیت بھی فراہم کی گئی۔ ہم یہاں یہ دیواروں میں اور یہ آبادی میں جو وہ برتن رکھتے تھے، بکسا رکھتے تھے، سال میں 1 مرتبہ اس سے شہد نکالا جاتا ہے۔ یو ایس ایڈ کی طرف سے ہمیں بکسے دیے، ان بکسوں سے سال میں کم از کم 3-4 مرتبہ شہد لیا جاتا ہے۔ تو اب جب آپ نے یہ امداد دی ہے تو دوبارہ اثر نو وہ دوبارہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور اثر نو انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ سوات میں مگزبانی کے لیے مٹی کے چھتوں کا روایتی طریقہ کار رائج ہے، جس کے پالنے میں عورتوں کی کثیر تعداد بھی شامل ہے، لیکن ان کے پاس اس سے پیشتر موزوں وسائل، اوزار اور تربیت نہیں تھی جس سے وہ شہد کو مؤثر طریقے سے کاشت کر سکیں اور خاطر خواہ آمدنی حاصل کر سکیں۔ پچھلے سال سیلاب کی وجہ سے ان کا سارا کاروبار وغیرہ تباہ ہو گیا، جس کے لیے یو ایس ایڈ نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا، ان کو مگز کے بکسے دیے۔ ان کے پاس پراپر ٹولز نہیں تھے، مارکیٹ تک ان کی رسائی نہیں تھی، اور یہ ٹولز اور مگز بکسے کی وجہ سے ان کی رسائی ممکن ہو گئی ہے مارکیٹ تک۔ مگزبانی کے شعبے کی طرح ادویاتی اور خوشبودار نباتات کے شعبے کو بھی نقصان پہنچا۔ ادویاتی نباتات وادی سوات کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے غریب لوگوں کا ذریعہ معاش ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ادویاتی نباتات جہاں شعبہ طب میں تحقیق کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں، وہاں ملک کے زر مبادلہ میں بھی اضافے کا باعث ہے۔ 2010 کے سیلابی ریلے نہ صرف اس شعبے سے وابستہ متاثرہ لوگوں کے جڑی بوٹیاں اکٹھے کرنے کے آلات اور اوزار بہا لے گئے، بلکہ ان نباتات کی مختلف نسلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ان نقصانات کا تخمینہ لگاتے ہوئے امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی نے اپنے انٹرپرینیور پروجیکٹ کے تحت ادویاتی اور خوشبودار نباتات کو اکٹھا کرنے والے 12 یونین کونسلوں کے 10,000 سیلاب زدگان میں اوزار تقسیم کیے اور ان کو خصوصی تربیتی پروگراموں کے تحت جدید اور پیشہ ور طریقوں سے متعارف بھی کروایا۔ راویسته به موږ دا بوټي او بس خرڅولو بازار کې خدا سي ماحول صحیح نه و، موږ به ترتیبه راویسته، بوټي به هم ختم شو په ځنګل کې، بیا به یې تخم ورک شو، موږ به ځینې ټول راویسته، بوټي به یې ولته وغورځو څانګه او بوټي به یې ور خرڅ پاکو. بیا چې دا او سیټ والا راله
د هغې لپاره یې موږ له ټریننګ راکړو. هغه ټریننګ نه وروستو بیا موږ له د هغې لپاره څه اوزار راکړه. نو هغه موږ اوس ځو په هغه اوزارو باندې دا راوباسو او بازار ته یې دلته پیک کوو، بیا بازار ته وړو. نو هغه موږ له 1 په 3 باندې خرید سیوا پیسې ګټه راولي. نو موږ ته ډېر غټ سهولت د هغې نه جوړ شو چې اوس موږ په هر سړی پوه شو او دا وړي هلته او په کټکۍ هم په طریقه بوټي هم په ځای پاتې شو، زیله هم ختمه نه شوه او د کال له بل لپاره بیا هم د هغه زیله کاروبار کوي. USAID کا منصوبہ برائے بحالی ذرائع معاش اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں 72% خواتین کو بھی پودے اکٹھے کرنے کے اوزار اور تربیت دی گئی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں 15 سے 20 لاکھ خواتین اس شعبے سے وابستہ ہیں. دوسرے مرحلے میں USAID ان افراد کو بڑی منڈیوں تک رسائی دلانے اور آمدن بڑھانے کے مؤثر طریقوں کی تربیت بھی دے رہا ہے. امریکی عوام کے تعاون سے مرتب کیے جانے والے ان دونوں پروگرامز کی بدولت اگر ایک طرف مگزبانی اور ادویاتی نباتات کے شعبے دوبارہ بحال ہوئے ہیں تو دوسری طرف سیلاب سے متاثرہ لوگوں میں بھی زندگی اور امید کی نئی لہر دوڑ گئی ہے اور وہ ایک نئے سرے سے اپنی معاشی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہو گئے ہیں.